بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیا جانے والا کلام وحی کہلاتا ہے۔ وحی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا؟ تو جان لیجئے کہ یہی سوال ایک دفعہ مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے تدریجی نزول کے پیچھے 3 طرح کی حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پابندی اسی دن سے شروع ہو جاتی، مطلب پہلے دن سے ہی مسلمانوں پر تمام احکام لاگو ہو جاتے، جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے روز طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کے آنا ان مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی۔ ناظرین، مختلف انبیاء پر اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے وحی نازل فرمائی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 طریقوں سے وحی نازل فرمائی۔ ناظرین، ان 6 طریقوں سے متعلق بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وحی کی کیفیت کا حال سنایا جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، جیسے کہ کھجور کی زرد شاخ ہو، سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے، سانس رکنے لگتا، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح جھڑنے لگتے۔ فتح الباری میں روایت ہے کہ وحی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی الہی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر وزن معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچلی جائے گی۔ امام بہقی بہت سے صحابہ سے نقل روایت کرتے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھیں۔ صحابہ کی اقوال نقل کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آئیے ناظرین ان 6 طریقوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ جس طرح اللہ پاک نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے طریقے کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسری گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی بھی یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ پاک کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلم مبارک میں کوئی بھی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں
اللہ پاک نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے اور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔